تو بہرحال بڑی اچھی تمنا ہے کسی کی اگر وہ تمنا ہو کہ انسان وہاں جا کر کے مرے، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے وہاں کہ وہاں موت آ جائے۔ 10 سال رہے حضرت، 10 سال۔ میں ایک عجیب و غریب بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت کی، 10 سال رہے۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ کبھی بھی مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے نہیں گئے۔ مواجہت شریفہ جانتے ہو، جہاں سے لوگ سلام پڑھنے جاتے ہیں نا، حضرت کا چہرہ مبارک مواجہت شریفہ، جہاں سے ہم سلام پڑھنے چلتے ہیں، حضرت 10 سال میں کبھی بھی وہاں سے سلام پڑھنے نہیں گئے۔ حضرت کا معمول ہمیشہ تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا کہ پائتی کی جانب نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی طرف، وہ جگہ اب بند کر دی گئی ہے، یہ جو صفہ ہے نا چبوترا، اس چبوترے کے پیچھے وہ جگہ اب تو بند کر دی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھے رہتے تھے پائتی مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عصر سے لے کر عشاء تک حضرت 2 زانو بیٹھے رہتے تھے۔ بڑھاپا تھا لیکن 2 زانو ادبن۔ میں بھی بیٹھا ہوں میرے حضرت شیخ یونس صاحب کے ساتھ اسی جگہ پر جہاں حضرت بیٹھتے تھے، اور مجھے شیخ نے کہا تھا کہ میرے حضرت یہیں بیٹھتے تھے، اور میں بھی عصر سے عشاء تک حضرت شیخ کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ 10 سال میں حضرت ہمیشہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ صرف 2 مرتبہ مواجہت شریفہ میں گئے سامنے، 10 سال میں 2 مرتبہ۔ ہم 10 دن میں 50 مرتبہ جاتے ہیں، 10 سال میں 2 مرتبہ گئے۔ اور حضرت یوں کہا کرتے تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہ زکریا اپنے کالے چہرے کو نبی کو بتانے کے لائق نہیں ہے۔ زکریا اپنا کالا چہرہ، اپنا گناہ والا چہرہ اپنے نبی کو بتانے کے لائق نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہاں تصویریں لیتے ہیں، یہ موبائل سب وہ دھار مار رہا ہے، وہاں تصویریں لے رہا ہے۔ جس کی نظر تصویر پر گئی اس کی نظر نبی پر کیسے ہوگی؟ اور جب نبی پر نظر نہیں تو نبی کی توجہ کیسے ہوگی؟ ابو داؤد شریف میں، چلو بات سے بات مجھے یاد آئی، ابو داؤد شریف میں ایک عجیب روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، تم میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ تمام محدثین نے تو اس کا ترجمہ کیا کہ میری قبر کو عید نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عید پر میلے لگتے، جگہ جگہ میلے لگتے نا عید پر، فرمایا اس طرح میری قبر پر میلے مت لگانا۔ تمام محدثین نے یہی مطلب بیان کیا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جیسے عید سال میں کبھی کبھی آتی ہے، اس طرح تم میری قبر پر کبھی کبھی نہ آنا، بار بار آنا۔ عید کی طرح 14ویں رات کا چاند مت بننا، اللہ نے دیا ہو تو میری قبر پہ بار بار آنا، بار بار آنا، تاکہ تمہیں میری سفارش نصیب۔ اب روایت میں یہ 2-4 مسئلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل لوگ عمرے میں بہت جا رہے ہیں، تو ذرا ادب بھی سیکھ کر جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ امتی جب نبی پر سلام پڑھتا ہے تو روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور روح اللہ کے نبی کی داخل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بحث دقیق ہے، میں ذرا اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میری روح داخل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو حیات ہیں، زندہ ہیں قبر میں، پھر روح داخل ہونے کا کیا سوال؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں
نبی حیات ہیں لیکن آپ کی روح قبر مبارک میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. دعوت و تبلیغ کا کام حضرت کا جو تھا وہ دنیا میں پورا ہو گیا. اب قبر میں دعوت و تبلیغ نہیں ہے. تو قبر میں نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ، آپ کا ذکر. تو نبی قبر میں ذکر میں لگے ہوئے ہیں. اتنے میں امتی جا کر سلام کرتا ہے. تو حضرت کی روح کے داخل ہونے کا مطلب روح متوجہ ہوتی ہے سلام کرنے والے کی طرف. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر وقت لوگ سلام کرنے والے چلتے ہی رہتے 24 گھنٹے، تو پھر حضرت کی روح ہر وقت متوجہ رہتی ہے تو پھر ذکر کب کرتی ہے؟ اگر حضرت ہر وقت سلام کرنے والوں کی طرف متوجہ رہے تو پھر ذکر کب کرتے ہوں گے اللہ کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سلام پڑھنے والے کا بہت غور سے سنیں، ہر سلام پڑھنے والے کا جواب نبی نہیں دیتے. ہاں یہ بات بہت سمجھ لیں، ہر سلام پڑھنے والے کا جواب نہیں دیتے. 2 صفت والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں. 2 صفت والے. کون 2 صفت؟ ایک تو سلام پڑھنے والے میں عشق نبی ہو، اور دوسرا سلام پڑھنے والے میں اخلاص ہو. جو اخلاص اور عشق کے ساتھ سلام پڑھتا ہے اللہ کا نبی اس کا جواب دیتا ہے. لاکھوں پڑھنے والے ہیں وہاں پر، ہر ایک کا جواب نہیں دیتے. بس جو اخلاص سے اور عشق سے پڑھے گا اس کی طرف نبی متوجہ ہوں گے، باقی اوروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. رہ گئے سلام پڑھنے والے، سب کو سلام کا ثواب ملتا رہے گا لیکن نبی کی توجہ نصیب نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ مزار اقدس پر بڑے ادب کے ساتھ جائیں، بڑے ادب کے ساتھ. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ صرف 10 سال میں 2 مرتبہ مواجہت شریفہ میں گئے. 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ. ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ جو پاکستان میں ہے، بنوری تعاون میں مدرسہ جو قائم کیا ہے، بہت بڑے علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں، وہ تشریف لائے تھے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلے سلام پڑھنے کے لیے. اور ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جب وہاں پہنچے تھے تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے سلام پڑھنے چلے. یہ 2 مرتبہ. اور 2 مرتبہ سلام ان کے پیچھے پڑھا ان کے ساتھ، اور باہر نکل کر ان دونوں بزرگوں سے یوں کہا کہ بھائی، گنہگار زکریا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی نبی کے سامنے آنے کی، لیکن میں تم دونوں کے پیچھے پیچھے اس لیے آیا کہ تم دونوں سید ہو، نبی کی اولاد ہو، تو نبی اپنی اولاد کی طرف توجہ کرے گا، شاید تمہاری برکت سے زکریا کی طرف بھی توجہ فرما لے. اب دیکھیں عظمت، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کیسے جاتے ہیں وہاں؟ دھور جانور کی طرح، کوئی ادب نہیں، کوئی سلیقہ نہیں. وہاں آج بھی بڑے حروف سے لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول كظہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. نبی کے سامنے زور سے مت بولنا، زور سے وہاں سلام پڑھنا ممنوع ہے، یاد رکھنا. اور آگے فرمایا تم میرے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے. اے محمد، اے قاسم، ایسے مت بلانا میرے نبی کو، ادب سے بلانا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ادب سے بلانا. اور اگر تم زور سے بولے، یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، میں تمہاری ساری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ثواب کو بیکار کر دوں گا. ان تحبط اعمالکم معمولی چیز ہے. جب نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ثواب اس نبی کے سامنے زور سے بولنے سے چلا جاتا ہو تو پھر نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ایسی ذات افضل. حضرت شیخ کی بات، چلیے بات سے بات مجھے یاد آئی. حضرت شیخ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پائتی شریف کی طرف میں